السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ ہم آج کے خصوصی پروگرام میں بات کر رہے ہیں پاکستان کی بڑھتی آبادی کے حوالے سے، جو ملک کے لیے ایک بڑا چیلنج بنا ہوا ہے، اور اس پروگرام میں ہمارا فوکس ہوگا پاکستان کے نوجوان۔ جس طریقے سے یہ جو نوجوان ہیں وہ اپنی تعلیم کے اوپر اپنی توجہ رکھتے ہیں، اپنا کریئر چوز کرنے کے حوالے سے اپنی توجہ رکھتے ہیں، اسی طریقے سے انہوں نے مستقبل میں اپنی فیملی پلاننگ کے حوالے سے کس طریقے سے سوچنا ہے، اس پہ غور کرنا بھی حکومتوں کا کام ہے، اور پنجاب حکومت اپنے پاپولیشن پروگرام کے تحت اس پہ کام کر رہی ہے، اور اسی کو آج ہم نے اپنا موضوع بنایا ہے کہ کس طریقے سے نوجوانوں کو گائیڈ کیا جا سکتا ہے کہ ایک جو یوتھ کی پاپولیشن ہے وہ پاکستان کے لیے ایک طاقت بن جائے، ایک کمزوری نہ بنے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے کیپٹن ریٹائرڈ ڈاکٹر عثمان صاحب کو، جو کہ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں پنجاب فیملی پلاننگ پروگرام کے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ بچوں میں ہم نے جو پنجاب کا فیملی پلاننگ پروگرام ہے اس کو جس حد تک دیکھا ہے، اس میں بچوں کی جو صحت ہے، سٹنٹنگ کے سے متعلق جو معاملات ہیں، ان کے وزن، جسمانی نشو و نما، اس کو ایک خاص اہمیت دی گئی ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آبادی بڑھنے کو حکومتیں صرف ایک معاشی بوجھ کے طور پر دیکھ رہی ہوتی ہیں، ایک تعداد کے طور پہ، ایک نمبرز کے طور پہ دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ سو اس کا کس طریقے سے ڈائریکٹلی آپ لوگ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں بچوں کی جسمانی نشو و نما کے ساتھ؟ میم تھینک یو ویری مچ، اور بہت ایک امپورٹنٹ آپ نے لنکیج ڈیولپ کی ہے کہ فیملی پلاننگ کا نیوٹریشن کے ساتھ کیا لنک ہے۔ تو اگر اسٹارٹ کرتے ہیں تو ابھی صرف ایک سروے ہوا ہے اور اس میں 47% ہماری ایسی بالغ بچی ہیں، ایڈولسنس گرلز ہیں جو انیمک ہیں۔ انیمک سے مراد ہے جن میں خون کی کمی کا وہ شکار ہیں۔ یہی بچیاں جب فیوچر مدر بنتی ہیں، جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں بچوں کی، اور انہوں نے مستقبل کی ماں بننا ہوتا ہے، تو پہلے بچے کے بعد جب ان کی پریگنینسی کے دوران، کیونکہ اس بچے نے اسی ماں سے خوراک لینی ہے، پلنا بڑھنا ہے 9 مہینے کے لیے، تو ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ یا وہ میٹرنل میل نیوٹریشن کا شکار ہو جاتی ہے، غذائی قلت کا، یا وہ میٹرنل ڈیتھ کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اور سب سے بڑا ایک اور سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے جب برتھ اسپیسنگ پراپر نہیں ہوتی، کہ ایک پریگنینسی ہوئی ہے، ایک حمل ٹھہرا ہے، بچے کی پیدائش ہوئی ہے، فوراً اگلی پریگنینسی ہو گئی ہے، وقفہ پراپر نہیں ہوا، تو برتھ اسپیسنگ پراپر نہیں ہوئی، تو ایونچولی وہ پھر مزید میل نیوٹریشن کا شکار یعنی بچے کی پیدائش سے پہلے ہی وہ بچہ کہ اس کی صحت کے اوپر اثر انداز ہو چکا ہوتا ہے، یہ سب کچھ بالکل ہو چکا ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو ان کے اینٹی نیٹل وزٹس ہوتے ہیں وہ بہت مینڈیٹری ہیں، اور 3-4 وزٹ تو بہت ضروری ہیں، جو اس نے ہر 3 مہینے بعد ڈاکٹر کو، قریبی ڈاکٹر کو دکھانا ہوتا ہے۔ اور اس کے سب سے جو امپورٹنٹ جو پیرامیٹر ہوتا ہے کہ اس میں غذائی قلت کا شکار تو نہیں ہو رہی، کیا اس کو مائکرو نیوٹرین ٹیبلٹ کی ضرورت ہے، اچھی خوراک کی ضرورت ہے، ماں کو گائیڈ کیا جاتا ہے۔ تو وہ اس لیے گائیڈ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی نیوٹریشن کو بہتر کر سکے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ نے کی ہے کہ جو بچوں کے اندر، کہ جب ماں خود ایک میل نیوٹریشن کا شکار ہے، غذائی قلت کا شکار ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ لو برتھ ویٹ ہوتا ہے، لو برتھ بیبی ہے، تو اس نے ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ جب وہ لو برتھ بیبی کے بہت سارے مسائل، صحت کے مسائل، اس کی گروتھ کے، جو نشو و نما کے جو اس نے اپنے بتدریج طے کرنے ہوتے ہیں، اس کی بونز نے بننا ہوتا ہے، اس کے جسم میں باقی اعضاء نے ڈیولپ ہونا ہوتا ہے، پہلے مہینے میں، دوسرے مہینے میں، پہلے 6 مہینے کے ساتھ وہ ڈیلے ہو جاتا ہے۔ وہ ڈیلیڈ مائل سٹون ہے، ڈیلیڈ نشو و نما ہے، کہ اس کی پراپر، ایک تو وہ ماں اس کی جس نے اس کو پیدا کیا وہ خود میل نیوٹریشن کا شکار تھی، بچہ لو برتھ ویٹ پیدا ہوا، اور وہ اس کے بعد غذائی قلت کا شکار رہا، اور وہ بہت زیادہ ایک ڈیزیز کمیونٹی کا نہ صرف معاشرتی برڈن ہے، کہ جی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوشو اکنامک برڈن بھی ہے، نیوٹریشن ہمارا، ہیلتھ سسٹم ہمارا برڈنائزڈ ہے، ہاسپٹل کی بیڈ آکوپینسی بڑھتی ہے، ریپیٹیڈ ایڈمیشن ہوتے ہیں ان بچوں کے، پھر اسی طرح سے یہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے نیونیٹل مورٹیلٹی کے اندر، انڈر 5 مورٹیلٹی کے اندر کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگر فردر دیکھیں تو اسٹینڈنگ اور ہمارا جو ویٹ، اس کا جو بعد میں ویٹ لاسز ہیں، تو وہ سارا کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے اسی میل نیوٹریشن کے اندر۔ کیونکہ ہم نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کے نوجوان بڑے اویئر ہیں بہت سی چیزوں کو لے کر، اس حوالے سے بھی کہ اب جو حالات ہیں اس میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ دونوں جو کپل ہوتا ہے دونوں جابس کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھر کو چلانے کے لیے، اور یقیناً اگر وہ ماں باپ ہیں تو ان کے ذہن میں سوچ یہی ہوتی ہے کہ ان کے بچوں کو ایک اچھا مستقبل مل سکے۔ کلائمیٹ چینج کے اثرات کو بھی مد نظر رکھتے ہیں لوگ، فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز کو، اور اب دنیا کی جو امن و امان بھی خطرے میں ہیں، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے اکراس دا ورلڈ۔ پنجاب کے جو نوجوان ہیں، پنجاب میں میجورٹی نوجوانوں کی آبادی ہے، ان کو فیملی پلاننگ کے طرف کس طریقے سے لایا جا رہا ہے آپ کے پروگرام کے تحت؟ بالکل، جو ہمارا پنجاب فیملی پلاننگ پروگرام تھا، اس سے پہلے پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اور پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تھا، دونوں کا مرجر ہوا ایز اے ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ۔ اور پچھلے 1-1.5 سال کے اندر بہت سارے پالیسی ڈائلاگز ہوئے،
پالیسی ڈائلاگس کی اگر بات کرتا ہوں تو ملٹی سیکٹورل ہم نے پالیسی ڈائلاگس کی، ایجوکیشن کے ساتھ، وومن امپاورمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، ایون ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہے، بہت سارے ایکسپرٹس کو ہم نے انگیج کیا جو اسپیشلی سوشل بیہیویئر چینج کمیونیکیشن کے اوپر کام کرتے تھے کہ کس طرح سے لوگوں کی کنسیپٹ چینج کیے جا سکتے ہیں، ان کو سینسٹائز کیا جا سکتا ہے بہت سارے معاملات میں. تو پنجاب گورنمنٹ نے ایک پراپر ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کی ہے جس کو ہم ایس پی سی سی اسٹریٹجی کا نام دیتے ہیں 2025 کے اندر، اور اس میں تمام وہ طریقہ کار جو سوشل میڈیا انگیجمنٹ تھا اس کے اندر ٹی وی کو کس طرح انگیج کرنا ہے، انہوں نے کس طرح کی میسیجز دینی ہے، اور پورے پنجاب میں ایک سمیٹریکل میسیجنگ چاہیے. یہ نہ ہو کہ جی ریڈیو پہ کچھ اور بتایا جا رہا ہو، ٹی وی پہ کچھ اور بتایا جا رہا ہو، سوشل میڈیا کچھ اور دکھا رہا ہو، اور پیچھے جو پرابلم ہے ان کو کس طرح سے آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے، اور کس طرح سے ہم نے یوتھ کو انگیج کرنا ہے، ہم نے کس طرح اپنے ریلیجیس اسکالرس کو انگیج کرنا ہے، اور اس یہ یوتھ ہماری کس طرح سے ہماری ایمبیسڈر بن سکتی ہے، ہیلتھ ایمبیسڈر بن سکتی ہے. کیونکہ اگر آپ خالی فیملی پلاننگ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ نارمل ایک مت ہے کہ جی حکومت آبادی کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے، انٹرنیشنل ایجنڈا ہے جی پاکستان کی آبادی کنٹرول ہو رہی ہے. آبادی کنٹرول کرنے کا تو ایک ویسے بھی نہیں سوال پیدا ہوتا. آپ نے پراپر برتھ اسپیسنگ دینی ہے تاکہ 2 سال بعد 3 سال بعد پراپر اسپیسنگ کے بعد جو بچہ پیدا ہو اس کی صحت، ماں کی صحت دونوں بہت بہتر ہو. اور جو ینگ کپل جنہوں نے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جی اب بہت سارا پاکستان وومن امپاورمنٹ کی طرف جا رہا ہے، وومن سیلف اویئر تو ہیں پاکستان کے نوجوان اب بازی کے مقابلے میں اپنے گھریلو حالات کو بھی لے کر کے انہوں نے مستقبل میں آگے کیسے چلنا ہے. اب اصلاحات کی اگر ہم بات کر لیں، خصوصی طور پر کس قسم کی اصلاحات کی گئی ہیں اس سلسلے میں؟ اس سلسلے میں سب سے جو امپورٹنٹ کیا گیا ہے جو ابھی ہمارے جو پرائمری ہیلتھ کیئر کی اگر آپ کہتے ہیں آؤٹ سورسنگ ٹو دا ینگ پروفیشنل ینگ ڈاکٹر، اسی کمیونٹی سے ہم نے سلیکٹ کی ہے، اور تمام جو 2500 اسپتال تھے انہی بچوں کو دیے، ڈاکٹر صاحب ینگ ڈاکٹرس کو دیے جو اسی کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے تاکہ ان کے درمیان اور کمیونٹی میں لنکیج ڈیولپ ہو. یہ تو ہمارا روٹ لیول. اس کے بعد ہم نے یونیورسٹیز کو، کالجز کو، اسپورٹس جہاں پہ میلاز وغیرہ ہو رہے ہیں وہاں پراپر ہم نے ٹاکس ابھی ہم ارینج کروا رہے ہیں کہ وہاں پہ کس طرح سے فیملی پلاننگ کے ایشو کو دیکھا جاتا ہے، بس اسپیسنگ کو کیسے دیکھا جاتا ہے، لوگوں کے کیا میتھس ہیں، کون سا طریقہ کار جو ہمارا بس اسپیسنگ کا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں. نارمل سمجھتے ہیں لوگ کہ جی اس کی سائیڈ ایفیکٹ ہوتی ہے نارمل، یہ جب انجیکشن لگ رہے ہیں تو پرماننٹ ایک جی یہ بچے کی پیدائش بھی نہیں ہو سکتی. اس طرح کا بالکل بھی نہیں ہے. ایون اگر آپ بات کرتے ہیں فوڈ سیکیورٹی کی، جو ہماری جو فوڈ ایٹنگ ہیبٹس ہیں وہ بھی آپ بچے زیادہ جنک فوڈس کھاتے ہیں، پھر ہمارے جو ینگ پاپولیشن ہے دے آر مور پرون ٹو دا اگر آپ بات کرتے ہیں کہ جی کہ وہ برگرز اور اس طرف زیادہ ہے، تو یہ بھی بہت بڑی میل نیوٹریشن ہے کہ پراپر آپ نے بیلنس ڈائٹ کھانی ہے کہ جس میں پروٹینز، کاربس، فیٹس ہو، یہ پراپر ایک مقدار سے چلیں اور آپ کی تاکہ آپ کی ینگ ہیلتھی لائف گزار سکیں. اور یقینی طور پہ پاکستان ڈائبٹیز کے حوالے سے بھی دنیا کے ٹاپ آف دا لسٹ ممالک کے اندر شامل ہے، تو ہمیں اپنے ایٹنگ ہیبٹس کے حوالے سے ایک ہیلدی لائف سٹائل، ورزش، ان سب چیزوں کے اوپر بھی فوکس کرنے کی ضرورت تو ہے. اب آپ ذکر کر رہے تھے کہ یونیورسٹیز، کالجز میں بھی سیمینار ہوتے ہیں، اور آئی تھنک یہ سب سے اہم موقع ہوتا ہے کہ جب تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں نوجوان تو ان کو ان چیزوں کے حوالے سے معلوم ہو. سو ایک بیسک مغالطہ یا غلط فہمی لوگوں کو کیا لاحق رہتی ہے جو آپ نے محسوس کیا اس فیملی پلاننگ کو لے کر؟ فیملی پلاننگ کی 2 بڑی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جی ایک تو ریلیجیس کنسرنز ہوتے ہیں لوگوں کہ ایک جی ہماری اسلام مذہب اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا. تو میں اس کا تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ اگر قرآن پاک میں آپ دیکھیں تو ایک جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو حکم دیا گیا ہے ماں کو کہ وہ 2 سال کے لیے اپنے بچے کو دودھ پلائے. تو ماں کے جسم میں جو فزیولوجیکل ایک بیریئر ہوتا ہے کہ جب تک جو وہ ماں یا بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کو نیکسٹ پریگنینسی یا نیکسٹ حمل نہیں ہوتا اس کو. تو قدرت کی طرف سے یہ انسان کے اندر ایک سائیکل رکھا گیا ہے. تو اس کو بریسٹ فیڈنگ بہت کم ہے. آپ کو پتہ ہے آج کل کے ہماری بہت زیادہ میل نیوٹریشن کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ بریسٹ فیڈنگ کو اتنا انکریج نہیں کیا جاتا. تو اس کی وجہ سے بھی جو ہماری برتھ اسپیسنگ ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے کہ جی آپ نے پراپر جو وقفہ نہیں ہوتا تو اس کو ایڈریس. دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ جی اگر ہم وقفے کا انجیکشن لگوا لیں گے، وقفے کے لیے ہم کو امپلانٹ رکھوا دیں گے، وہ پرماننٹ اس کے لیے ہو جائے گا کہ جی دوبارہ ہم اس قابل بھی نہیں ہوں گے کہ ہم نیکسٹ اپنا بیبی پلان کر سکیں یا بچے کو نیکسٹ حمل ٹھہر جائے. جتنے بھی یہ میتھڈز ہیں یہ سارے ریورسیبل ہیں. ایون جو ہمارا جدید طریقہ ہے امپلانٹ جس کی آپ بات کرتے ہیں کہ بازو میں وہ امپلانٹ رکھ دیتے ہیں، ڈرگ بیسیکلی وہ ایک ڈرگ وہ جو ہوتا ہے کہ جی وہاں سے ڈرگ ریلیز ہوتی رہتی ہے، اس کی وجہ سے وہ پراپر ایک برتھ اسپیسنگ رہتی ہے. تو وہ بھی آپ کا ریورسیبل ہے کہ جب آپ امپلانٹ لگوائیں گے تو نیکسٹ بیبی آپ پلان کر سکتے ہیں. تو وہ بھی اگر آپ پرائیویٹ جائیں تو اٹ کاسٹ اباؤٹ مور دین 15,000 15-20 ہزار روپے کا وہ ایک پروسیجر ہے کہ امپلانٹ آپ نے بازو میں لگوا لیے، جو کہ ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹل میں اس ٹائم فری مہیا کیا جا رہا ہے. تمام ہمارے 2500 مرین نواز ہیلتھ کلینکس کے اوپر بھی، ہمارے DHQ لیول ہاسپٹل، ڈسٹرکٹ لیول ہاسپٹلس کے اوپر بھی، اور تحصیل لیول ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس کے اوپر بھی یہ تمام سہولیت مفت دی جا رہی ہے.
اب آخر میں ڈاکٹر صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیہی علاقوں میں اکثر چیزوں کو مختلف انداز میں دیکھا جا رہا ہوتا ہے. شہری علاقوں میں جہاں آپ بات کریں یونیورسٹیز اور کالجز میں اویئرنیس دینے کی, وہ نوجوان آلریڈی ان کی ایکسیس ان کو دنیا بھر تک بھی ہے تھرو سوشل میڈیا اینڈ ایوری تھنگ. یہ فرق اب ختم ہو چکا ہے یا ابھی بھی موجود ہے کہ دیہی علاقوں کے لوگ اس معاملے کو, فیملی پلاننگ کو ایک مختلف انداز میں دیکھ رہے ہیں, شہری علاقوں کے نوجوان الگ طریقے سے دیکھ رہے ہیں, اور اس گیپ کو آپ کو فل کرنا پڑ رہا ہے, یا ایک ہی جیسی کیمپین ہے دونوں طرف؟ بالکل, میں دوبارہ اس کو لنک کروں گا کہ جو ہماری کمپریہنسو سوشل بیہیویئر چینج ہم نے ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کی ہے, اس میں تمام جو تھیوری آف چینج ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جی رورل اربن کیا ویریشنز ہیں, بالکل ویریشنز ہیں. اگر آپ ساؤتھ میں جائیں تو لوگوں کے الگ قسم کے کنسرنز ہیں. اف یو گو ٹو دا سینٹرل پہ جہاں آتے ہیں تب تو ڈفرینٹ ہوتے ہیں لاہور میں اور اس سائڈ پہ. اگر آپ نارتھ میں جاتے ہیں تو لوگوں کے اور ڈفرینٹ, آپ کو وہاں پہ لوگوں کو کنسیپٹس باتیں ملتی ہیں. تو تمام ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے ڈفرینٹ جو میڈیا اسٹریٹجیز کہہ لیں, سوشل بیہیویئر چینج اسٹریٹجیز کہہ لیں, وہ ہم نے ٹیلرڈ ہم نے رکھی ہوئی ہیں کہ جہاں پہ ہماری جو یوتھ انگیجمنٹ ہے تو ہم نے رورل ایریا میں کیسے انگیج کرنا ہے لوگوں. اگر میں مثال دوں کہ رورل ایریا میں ہم نے کیسے انگیج کرنا ہے, ہم نے ریلیجیس اسکالرس کو, سوشل انفلوئنسرس کو, لوکل جو ہمارے کمیونٹی لیڈرز ہیں ان کو بھی ہم نے انگیج کیا. ایون پولیٹیکل لیڈرس کے بھی بہت زیادہ ہمیں سپورٹ حاصل ہے, اور اسپیشلی جو ہمارے منسٹر ہیلتھ ہیں خواجہ عمران عزیز صاحب اور میڈم سی ایم جو ہماری مریم نواز صاحبہ ہیں, ان کا بھی یہ ویژن ہے کہ ہم نے یوتھ کو کس طرح اسپیشلی ان تمام ایریاز کو کس طرح ایڈریس کرنا ہے. تو تمام اس طرح سے ہم اس کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے ہم نے ایڈریس کر رہے ہیں تمام چیلنجز کو. ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی مقصد حاصل کرنے کے لیے تنہا حکومت بھی نہیں کر سکتی ہے, اس کو حاصل کر سکتی ہے, اس کے ساتھ سول سوسائٹی کا شامل ہونا ضرور ہو جاتا ہے. جیسا آپ نے خود ذکر کیا کہ اس معاملے میں بہت سارے ٹیبوز کیونکہ اٹیچ تھے, حساسیت اٹیچ کر دی گئی تھی, تو علماء کو بھی انگیج کیا جا رہا ہے تاکہ تمام سیگمنٹس آف سوسائٹی تک ایک ہی طریقے سے پیغام پہنچے. اس سلسلے میں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی انگیج کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے؟ بالکل میم, ابھی جو ہماری پرائیویٹ سیکٹر کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو پنجاب کا جو 35% جو ہماری پاپولیشن ہے وہ پبلک ہیلتھ سسٹم یوز کرتی ہے, اور اسی طرح 65% جو ہمارے لوگ ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر جاتے ہیں. اور اس کو جو پرائیویٹ سیکٹر کا کردار اس میں بہت ضروری ہے کہ جو ہمارے جو لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں جا کے ہیلتھ سروسز لے رہے ہیں وہاں پہ فیملی پلاننگ کو کس طرح انٹروڈیوس کیا جائے, کتنی امپورٹنس دی جاتی ہے. تو ہم نہ صرف اس پروگرام اپنے ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ اور ہمارا پنجاب فیملی پلاننگ پروگرام پرائیویٹ پریکٹیشنرز کو بھی انگیج کر رہا ہے, اور ابھی فردر جو نیکسٹ ایئر اس سال کی میں بات کروں تو 2026-27 کے اندر پراپر ہم ایک پلان بنا رہے ہیں کہ جس میں جو کوموڈیٹیز کہہ لیں آپ کی لانگ ٹرم جو ہمارے امپلانٹس ہیں اور انٹرا یوٹرائن کنٹراسیپٹیو ڈیوائسز ہیں وہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو مفت فراہم کریں, اور وہاں سے جا کے پیشنٹ کا ڈاٹا بھی ہمارے پاس فلو ہو کہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان کے پاس آ رہے ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو ان میں سے آؤٹ آف سپوز کتنی وہاں پہ ڈیلیوریز ہو رہی ہیں, وہاں پہ کتنے سی سیکشنز ہو رہے ہیں, اور اس کے بعد کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی فیملی پلاننگ یا اپنی برتھ اسپیسنگ کو پلان کر رہے ہیں. تو ہم اس طرح سے اس کو لے کے چل رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو ہم نے کس طرح انگیج کرنا ہے ان ٹرمز آف فیملی پلاننگ سروسز. اور پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے رسپانس اور کوپریشن بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اس معاملے کو لے کر؟ بالکل میم, ہمارے جو ہیلتھ کیئر کمیشن ہے, پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ہے, اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اس کے اندر, اور ہم انیشیل ان میں نیگوشیشن کے ساتھ ہیں کہ کس طرح سے ہم نے پرائیویٹ ڈاکٹرس کو ہم نے انگیج کرنا ہے فار فیملی پلاننگ سروسز. براڈر لیول کے اوپر کام ہوگا, لیکن انیشیل لیولس پہ بھی پرائیویٹ سیکٹر سے آپ کہتے ہیں انگیجمنٹ ہے. آخر میں بطور میڈیا میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی, میڈیا پاکستانی میڈیا کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے بات کہوں گی, آپ کو کوئی ریزسٹنس کا بھی سامنا کرنا پڑا پاکستان کے میڈیا سے, یا اس معاملے پر سپورٹ آپ کو حاصل ہے؟ میڈیا کا بہت پازیٹیو سپورٹ رہا ہے, بہت پازیٹیو رول رہا ہے. مطلب کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دے آر ریلیکٹنٹ ٹو براڈ کاسٹ سچ فیملی پلاننگ ایجنڈا, اور اس کے بہت ایک سینسٹیو ایشو ہے ڈیفینیٹلی اگر آپ فیملی پلاننگ کے لیے بات کرتے ہیں. اور آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو آل سوشل میڈیا اور اسپیشلی دا پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, ٹی وی میڈیا, کہ وہ اس ایشو پہ ضرور بات کر بھی رہے ہیں, اور بلکہ میرے لحاظ سے کم بات کریں, زیادہ بات ہونی چاہیے. اور جو حساسیت ہم نے اٹیچ کی ہوئی ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو اب ختم کر دینا چاہیے. اگر آپ کسی دیگر مسلم کنٹریز کی بھی مثالیں یہاں پر دینا چاہیں کہ جہاں پر اس حوالے سے پالیسیز بھی بنتی ہیں لیکن اس کو کسی کوئی ایک سینسٹیو ایشو کے طور پر نہیں دیکھا جا رہا ہوتا ہے. بالکل میم, اگر پالیسیز بنتی ہیں, میں صرف ایک فگرز آپ کو دے دوں کہ ہمارا جو سروے ابھی ریسنٹ ایک ہوا تھا, تو میں اگر انمیٹ نیڈس کی بات کروں, انمیٹ نیڈس ہیں 52% ہیں کہ ایسے شادی شدہ جوڑے جو فیملی پلاننگ لینا چاہتے ہیں لیکن ان کو کوئی بیریئر ہے. ان کی جو پاپولیشن ہے وہ 50% ایسے لوگ ہیں کہ جی اگر آپ کسی سے شادی شدہ جوڑے سے بات کرتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ آپ وقفہ کرنا چاہتے ہیں, وہ کہیں گے جی ہاں ہم کرنا چاہتے ہیں. وہ کوئی کہے گا جی ہمیں طریقہ کار نہیں پتہ, کوئی ہمیں ایسیسیبلٹی کا ایشو ہے, کوئی کہیں گے جی ہمیں فیملی پریشر ہے. تو 52% ہمارا جو ہے وہ انمیٹ نیڈز ہے. تو ہم ان کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان لوگوں کو ہم گائیڈ کریں تاکہ وہ اپنی برتھ اسپیسنگ اور فیملی پلاننگ اپنا. اور اس میں میڈیا کا کردار بھی آپ سمجھتے ہیں کہ امپورٹنٹ ہوگا؟ بہت ضروری. بہت شکریہ ڈاکٹر عثمان صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. اٹ واز ویری انفارمیٹیو.
جیسا کہ ناظرین آپ نے گفتگو ملاحظہ کی، اس وقت پنجاب حکومت نے اس کو اپنی ترجیح پر رکھا ہوا ہے کہ خاص کر نوجوانوں کو ایڈریس کیا جائے، ان تک اویئرنیس پہنچائی جائے کہ اگر آپ ایک بہترین، ایک صحت مند مستقبل چاہتے ہیں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، تو پھر پیدائش میں وقفہ رکھنا ضروری ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔